اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے، اتنا بھاری کلمہ لے کر آئے، تو جو صحابی بھی کلمہ پڑھتا تھا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اس کلمے کے پڑھتے ہی ان کے دلوں سے ساری کائنات کا تأثر نکل جاتا۔ اللہ کی ذات کا تأثر کے کرنے والے اللہ ہیں، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے دنیاوی حالات کا تأثر ان کے دلوں سے ختم، امید اللہ سے بنتی تھی اور خوف اللہ کا آتا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ساری مخلوق حکومتیں ہوں، فوجیں ہوں، ہتھیار ہوں، دنیا کی جہاں اسباب ہوں، نقشے ہوں، ان کا خوف انسان دل سے نکال دے اور اللہ کا خوف انسان دل میں لے آئے، وہ خوف تو ایسا ہے جیسے بچہ اور ماں باپ شفقت والا۔ اللہ تو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر کائنات کی کوئی چیز اس پر تسلط اختیار نہیں کر سکتی۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافه ابن آدم وان لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ، کہ انسان پر ان سب چیزوں کو مسلط کر دیا جائے گا جن سے وہ ڈرے گا۔ حکومت سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اپنی ہستی کو جہاں اس کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ دنیا کے اسباب اور نقشوں سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے لیے اپنی زندگی کے بہترین سرمایہ کو ضائع کرے گا اور اپنی حیثیت کو مٹائے گا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور خوف آ گیا تو وہ اللہ کے لیے سب کچھ لگائے گا۔ فرمایا ان لم یخف الا اللہ، اگر انسان صرف اللہ ہی سے ڈرے تو اللہ کسی غیر کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام جو جاہلیت کے زمانے میں پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور دنیا کی ہر مخلوق سے ڈرتے تھے اور آپس کی لڑائیاں تھیں، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ نے ساری چیزوں کا تأثر نکال دیا۔ دریا سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر دریاؤں کو پار کیا، جنگلوں میں گئے تو درندوں نے ان کو رستہ بتایا۔ ایک موقع پر جنگل بہت بڑا افریقہ کا جنگل تھا اور اس میں جو ہے بہت سے درندے یہ تھے اور خطرناک جانور تھے، بس اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے اے جنگل کے جانوروں تم اس جنگل کو جہاں خالی کر دو، اور 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ تو 3 دن میں جنگل خالی ہو گیا۔ فرمایا کہ خود آنکھوں سے دیکھا شیرنیاں بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اور اپنے پیٹھ پر بٹھا کر جا رہی ہیں، حتیٰ کہ سانپ کی مادہ بھی اپنے بچوں کو لے کر نکل رہی ہے کہ اللہ کے وہ بندے آ گئے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب یہ پیغام انسانوں کی زندگیوں میں آئے گا تو یہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، پھر زلزلوں سے ہم بھی تباہ نہیں ہوں گے، پھر سونامیوں سے ہم بھی ہلاک نہیں ہوں گے، اور پھر قحطوں سے ہمارے بچے تڑپ تڑپ کر نہیں مریں گے۔ یہ دین، یہ پیغام جب دنیا میں زندہ ہوگا اللہ کی رحمتیں اتریں گی، انسانیت کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر کامیابی دیں گے، لیکن ان کی وجہ سے یہ ساری کائنات کی بقا اور یہ ان کی جانوروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے جو بچہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ علم جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جو انسانیت کے لیے امانت ہے اور جس پر عمل کر کے امن قائم ہوگا، تو سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے، آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس علم کو حاصل کر کر یہ اپنی زندگی میں اس کو لائے گا اور انسانیت کو یہ امانت پہنچائے گا، اور انسانیت جب اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت سے ایک بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ محنت عطا فرمائی۔ آج جو بات صبح کے بیان میں اور جو ہے ظہر کے بعد بیان میں، تعلیم کے حلقوں میں اور عصر کے بعد میں اور مغرب کے مذاکرے میں یہی سنایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے امکانوں سے اسی میٹھی باتوں سے اور نورانی باتوں سے اپنے دل کو منور کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کتنا بڑا منصب اور کتنی بڑی محنت عطا فرمائی ہے۔
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے اب اس بات کا ارادہ کر لیا ہوگا انشاءاللہ اے اللہ ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے اور تیرے پیغام پر خود عمل کریں گے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جس خیر کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت پر اللہ کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ یہ جو کراچی شہر کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، گھر کی راحتوں کو چھوڑا، اس زمین پر بیٹھے، آسمان کے تلے بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس بات کا مقصد ہی یہی ہے اے اللہ ہم اپنے آپ کو بے روزگار سمجھتے رہے، ہم اپنے آپ کو بے کام سمجھتے رہے۔ تو نے تو قرآن میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ، مالوں کو لگاؤ، جیسے محنت کرنے کا جان لگانے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے اور اللہ کتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ میرے دین کو اپنانے اور میرے دین کو میری انسانیت میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں، تو یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ اعزاز ہے۔ حالانکہ اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی ان کمزور ناتواں جانوں سے اور اپنے اس کمزور بولوں سے اور اللہ کی دی ہوئی وقت کو لے کر جو ہے آپ اس وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو کائنات کی کوئی چیز تمہارے کسی کام کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تو نبیوں کی محنت والی ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والی ہے۔ بھائی جب ہم اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، اپنے آپ کو اس کام والا سمجھ لیں، اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، کائنات کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی۔ ساری کائنات اس لیے اسے دیکھے گی کہ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ آج بھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے، جیسے صحابہ کے لیے نہ دریاؤں نے ان کے راستوں کو روکا، دریاؤں پر وہ چلے، آج بھی اللہ اس قدرت کو ظاہر کریں گے۔ نہ پہاڑوں اور دشتوں نے پیغام پہنچانے سے روکا، اسی کا تو آج بھی اللہ وہ مدد فرمائیں گے۔ نہ بھوک اور پیاس اور کپڑوں کے نہ ہونے نے جو ہے ان کو روکا، نہ جنگل کے درندوں نے ان کو روک سکے، وہ اللہ کے راستے میں چلے۔ ان کی دعاؤں پر آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، دعاؤں پر مردہ زندہ ہوئے اور دعاؤں پر اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرمائی کہ اللہ کا کام کر رہے ہو، دعوت اللہ کی طرف بلاؤ اور دعا اللہ سے مانگ لو۔ اس لیے کیا ہے، ایمان والا جو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اس لیے صحابہ کرام سب سے اول ہیں، ان کو اللہ نے چنا اور ان کے ذریعے سے یہ دین دنیا تک پہنچا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کر لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ ایک جماعت تھی مہاجرین کی کہ گھروں کو چھوڑ کر نکلنا اور اللہ کے پیغام کو لے کر نکلنا اور اللہ پر سہارا کر کے، پیسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، اسباب ہیں، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پانی کی ضرورت پڑی، دعا مانگی، آسمانوں سے بارش ہوئی، جی ہاں، سمندروں پر گزرنا پڑا، گھوڑوں اور سواریوں کو ڈال دیا، اور جنگلوں سے گزرے تو جانوروں نے ان کی رہبری کی۔ اللہ پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پہچان کر کے بھروسے کے لائق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مہم کو سر کرنے کے لیے، یہ تو ایمان والا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا سانس بھی اللہ کے حکم سے چل رہا، میرے اعضاء کی سلامتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ سو کر اٹھے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ جی ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کتنے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان پر فالج گر گیا، ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ ایک جانب جو ان کی سوکھ گئی، اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کتنوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ قومے میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی۔ تو اس لیے مسلمان
اسی لیے جب اٹھتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں، اللہ نے یہ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ دکھلاتے ہیں کہ جیسے نیند میں جا کر تمہیں اب کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کہ نہیں، اور پھر اللہ نے اس موت سے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمان الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے یہ زندگی عطا فرمائی مجھے موت کے بعد۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی نیند سے جاگنے کی اور تہجد میں اٹھنے کی ابتدا اللہ کے حمد سے ہوتی ہے۔ ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ بسم اللہ، میرا یہ نکلنا، میرا یہ چلنا اور یہ مہم کا ذہن میں آنا اور راستے کا اختیار کرنا اے اللہ تیرے نام کی برکت سے ہے۔ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اپنی صحت پر بھروسہ نہیں کیا۔ کتنے ہی راہ چلتے گر جاتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں سکتے، کتنے بہترین گاڑیوں میں منزل تک جاتے ہیں اور جناب اعلیٰ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کتنے ہی جہازوں میں اڑتے ہیں اور کریش ہو جاتا ہے اور لاشیں ان کی آتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کیا کہتا ہے؟ تیرے نام کی برکت سے نکل رہا ہوں، وتوکلت علی اللہ، اے اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا سرمایہ مال کمانے کے لیے ہے، نبی نے ہمیں بتلایا، آپ نے قرآن میں بتلایا کہ زندگی کا ایک سانس یہ تو تیری نیکیوں کا سرمایہ بنانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی مبارک بات یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو کتنا پسند کر یہ کلام آ رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی؟ اے اللہ زندگی کی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر قدم پر نیکی کرنے کی توفیق تیری رحمت سے ملے گی، اس لیے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، میرا کوئی سانس ضائع نہ چلا جائے۔ اور اے اللہ بازار اور دنیاوی نقشے اور دنیا کی طرف بلانے والے جو شیاطین اور دنیا والے جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، دنیاوی نقشے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے بچنے کی اور غفلت میں پڑنے کی اور گناہوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ کیا مبارک کلمات یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے انسان، اے مسلمان، تو نے یہ کلمات کہے، تو نے یہ دعا پڑھی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے ہدیتا، یہ تمہاری یہ سمجھ اور یہ الفاظ اور یہ توفیق اللہ نے دی، تمہیں راہ راست دکھا دیا گیا۔ راہ راست یہی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے سمجھ کر کام میں لگے اور کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے سانسوں پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے جان پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو تو نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہدیتا، یہی راہ راست ہے۔ کیا اللہ کا انعام ہے، تمہیں راہ راست دکھلا دی گئی، ہدایت دے دی گئی، جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو ہدایت کے ساتھ چلے، آنکھیں ٹھیک ہو، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، سورج نکلا ہوا ہو، اعضاء سلامتی ہو، تو تمہیں ہدایت راہ دکھلا دی گئی۔ وہ کفیتا، اور جس مہم کے لیے جا رہے ہو تمہیں اللہ کے نام سے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے تیری کفایت ہوگی، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ ہدیتا و کفیتا و وقیتا، اور تمام ناگواریوں سے اور رکاوٹیں جو پیش آئیں گی اس سے تجھے بچا لیا گیا۔ وتنحى عنك الشیطان، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، اللہ نے اس کو تم سے دور کر دیا۔ تو بہرحال اللہ نے یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام یا تو وہ مہاجرین تھے کہ دین کے لیے نکلنے والے، اور یا انصار تھے مقام پر رہتے ہوئے آنے والوں کی نصرت اور تربیت کرنے والے۔ اس لیے بھائی سب کے سب اب یہاں سارا مجمع مبارک ہے۔ مبارک کیوں ہے کہ حضور کا امتی ہے، مبارک کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ والا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ مسلمان کی یہ پاکیزہ نیت اور دعویٰ کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ ہی ہمارا معبود اور الہ ہے، جتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اس کی قدر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی ایمان کی حالت میں اللہ کہنے والا ہوگا تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا نظام بھی چلے گا، آسمان بھی کھڑے رہیں گے، آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کا نظام بھی باقی رہے گا، اور دنیا کی حکومتیں بھی چلیں گی،
بازار بھی آباد رہیں گے اور کھیت بھی یہاں غلے اگاتے رہیں گے اور یہ چلت پھرت اور نقل و حرکت اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے ہوگی۔ جس دن اس کی روح نکل جائے اللہ فرمائیں گے اے اسرافیل سور پھونک دو، اور ایسا سور پھونکو کہ نہ آسمان رہیں نہ فرشتے رہیں، آخر میں 4 فرشتے رہیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ 4 فرشتے ہیں، میں ہوں اور 3 فرشتے، ان کی روح بھی نکال لو، اب مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ، اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کے دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور دین کے لیے نصرت کرنے والے، تو یہ مجمع مبارک کیوں ہے کہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اس محنت کے لیے جمع ہوئے، اور سب نے جیسے کہ ظاہر کیا اے اللہ تیرے نبی کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نیت کر لی، اب ان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ان کی صلاحیتیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی وہ قیمتی ہیں۔ اب یہ جو واپس جا رہے ہیں یہ اسی نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، جیسے صحابہ جب جہادوں سے لوٹ کر مدینے میں رہتے تھے دین کی خدمت کرتے تھے، تو ایسے ہی ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس لیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو پہچان لیا، ہماری زندگی اتنی قیمتی بن گئی، یہ ذمہ داری، ہم بے روزگار کیوں ہیں؟ مسلمان جو ہیں فارغ کیوں ہیں؟ مسلمان کی زندگی کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس کے ایک ایک عمل پر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی بقا اور حفاظت کو اللہ نے موقوف رکھا ہے۔ کافر وہ تو جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نادان ہے کہ جانوروں کو بھی احساس اور شعور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کو اور سمجھتے نہیں، اپنی ناکامی کو سمجھتے ہی نہیں۔ مسلمان تو ساری انسانیت کے لیے فکر کرنے والا، اس لیے یہ جا رہے ہیں اس کام والا بن کر، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے مساجد میں بھی یہ مساجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آباد کریں گے، اور اپنے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو اور محنت کو چلائیں گے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا، تو ان کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی، ان کی یہ نیتیں اور ان کی اپنی مسجدوں میں مشورے اور ملاقاتیں اور اپنے آپ کو تھکانا اور گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو بدلیں گے۔ اس لیے بھئی جو جا رہے ہیں وہ بھی مبارک، پورا مجمع مبارک ہے، پورے مجمع کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری عطا کی ہے۔ اب یہ واپس جا کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر لوگوں کے رخوں کو، ایک تو دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیریں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کریں، اور لوگوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیریں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہاں مؤذن 5 دفعہ اللہ کہلواتے ہیں۔ تمہاری کامیابی کارخانوں میں نہیں، اگر ہوتی تو دیکھ لو کارخانوں والوں کو کیا حال ہے۔ تمہاری کامیابی تجارتوں کی منڈیوں میں نہیں، اگر ہوتی تو پوچھ لو جو ہے تجارت کی منڈیوں والوں سے کیا ہوا۔ اور اللہ نے پہلی قوموں کے بھی حالات بیان کیے، قوم شعیب جیسی تجارت کس کی ہو سکتی ہے، کیسے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے خون کو چوستے تھے، لیکن اللہ کے عذاب آگ برسی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، 6 دفعہ اللہ اکبر، یہ کھیت، یہ دکانیں، یہ تخت، یہ سیٹیں، یہ عہدے، اور یہ جو ہے تمہاری عمارتیں، یہ کوئی زمین اور آسمان، جن کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی ذات کا یقین دل میں لے آؤ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی مبارک زندگی اختیار کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کی اداؤں کو اختیار کر لے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں، اور نمازوں کو میں شوق سے ایسے پڑھیں فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر، کہ کارخانے والوں کو کارخانے کی طرف جاتے ہوئے کہ بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور سارا کام تیار ہے، اور کچھ دیر بعد میں آرڈر دے کر اتنا نفع کما لوں گا، اور آج تو بڑے گاہک آئیں گے، میری کاروبار کا سیزن ہے، اب تو وارے کے نیارے ہوں گے، اب تو یہ جو ہے عید کا موسم آ رہا ہے، جیسے دنیا والے
جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اپنی جو ہے وہ دکانوں اور اسباب کی طرف جس خوشی اور یقین سے چلتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے میں ہو اور کامیابی کا یقین ہو۔ اور کیا اللہ کی شان کہ 5 دفعہ اللہ یہ اذان جو ہے دلواتے ہیں۔ نیند سے اٹھے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس خوشی کے ساتھ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ فلاح وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے، دین پر نہ چلنے والے، ان کے سامنے تو چھوٹی سی دنیا ہے۔ ان کو نہیں پتا بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کہ سہارا بھی دوسرے کا لینا پڑے گا، کتنی چیزیں میں کھا بھی نہیں سکوں گا، ساری چیز نقشے موجود ہیں، میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ مسلمان ہے جو فجر کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی، اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ پھر اللہ ظہر کے وقت یہ اعلان کرواتے ہیں، پھر عصر کے وقت 5 دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں، تمہیں کامیابی لینی ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے بھی ہم نے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ، ہاں اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور بھئی مسلمان کا گھر، ماں باپ، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، یہ آنے والا بچہ کتنا سعادت مند ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی اور ہندو کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ ماں باپ اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں اور وہ وہاں تو دنیا کی باتیں سنتا ہے، اسباب کی باتیں سنتا ہے، دل کا یقین بگڑتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی تربیت۔ اور مسلمان بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں بھی آنکھ نہیں کھل رہی، اس کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اذان کی صدا اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے اور اذان کے الفاظ سے اس کے کانوں میں رس گھولا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، صفوں کو برابر کیا، عورتیں بالکل پیچھے ہوتی تھیں تو عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کو چیر کر عورتوں کی طرف پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، او عورتوں کی جماعت، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، جب تم اس بلال حبشی کو اذان کے کلمات کہتے ہوئے سنو، اذان جو آسمانوں سے اتری، پہلی اذان جو بلال نے دی، اور قیامت میں یہ دعوت ہے، قیامت میں مؤذنین ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، جو ان کے قیامت میں سرداری کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار بلال ہوں گے، اور مؤذنین کا جھنڈا، سرداری کا جھنڈا حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا، کہ جب تم اس حبشی کو اذان کا کہتے ہوئے سنو تو جو یہ کلمات کہہ رہا ہے وہ کہو۔ جب یہ اللہ اکبر کہے تو تم گھروں میں اللہ اکبر کہو۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تم ان کلمات کو دہراؤ۔ کیوں کہ اللہ ہر لفظ پر، ایک ہے جملہ پوری بات وہ نہیں، اس میں تو بہت ملے گا، ایک ہے ایک لفظ کے جو حروف ہیں، اللہ میں 4 یا 5 حروف ہیں، فرمایا ہر حرف پر اللہ تمہیں جنت کے سکے اور جنت کی نیکیوں میں سے 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو عورتیں ہیں، اس اذان کے کلمات، یہ اذان اتنی بڑی چیز ہے تو مؤذن کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس کی اذان دینے پر کتنی ہزاروں مستورات یہ کہیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مرد ان کلمات کو دہرائیں، کہا عمر مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، کیونکہ مرد وہ تو میدانوں والے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آواز کو پہنچانے والے ہیں، میدانوں میں اپنی جان پہل جہاں قربان کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری کے بقدر ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور یہ ماں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے، سنت کے مطابق اس کو سلاتی ہے، اور بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ کیا خوش قسمت بچہ ہے۔ اور جب بچہ اور بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑے علم والا کلمہ ماں سکھاتی ہے، اور سب سے بڑے علم والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
آج ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی سے تم کیا حاصل کرو گے، لوہے سے کیا کچھ بناؤ گے، اس بارود سے کتنی انسانیت کو ہلاک کرو گے، اور ان دوائیوں سے کتنی کی شفا دو گے۔ یہ تو مخلوق ہیں، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور جو ان کی صفات ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ کتنا غلط یقین بچوں کا بن رہا ہے، اور یہ ماں کہتی ہے بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا پیارا دین اللہ نے دیا۔ اور بچہ جب سب سے پہلے وہ سنتا ہے آوازیں کہ ایک چیز ہے اندر، جب کھانا ختم ہو جائے تو بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک کہتے ہیں، اور بھوک پر لوگ کیا مانگتے ہیں اور کیا دیا جاتا ہے، سر میں درد ہو، یہ بیماری ہے، بخار ہو، جب یہ بچہ کہے گا اماں بھوک، تو ماں کہے گی بیٹا یہ بھوک بھی اللہ کے امر ہے، اللہ کی طرف سے یہ حال آتا ہے، اور بھوک دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کتنا بڑا علم دے دیا جو ہم قرآن کی تفسیروں میں پڑھ کر معلوم کرتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا تم جو بیج ڈال رہے ہو، کیا تم اس خشک بیج سے اس کی کونپل اور جڑ کو نکال کر تنے اور شاخوں کو پیدا کرتے ہو، یا اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے؟ ان پتوں میں رنگ تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھولوں میں خوشبوئیں تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھلوں میں ذائقے اور غذائیت اللہ بھرتے ہیں یا تم بھرتے ہو؟ اس بے رنگ زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ تو ماں کتنا بڑا علم دے رہی ہے، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہے بھوک کا کھانا اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس بچے کو کتنا بڑا یقین حاصل ہو گیا۔ جب پیاس کے لیے پانی مانگتا ہے، بیٹا پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور پانی کے ذریعے پیاس بجھانے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک بیماری ہے جو البقرہ، جی ہاں، گائے اور بھینس کی جو ہے بھوک کہ انسان کھاتا جا رہا ہے لیکن دل بھرتا ہی نہیں اور بھوک دور ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے بیماری استسقاء کی کہ انسان پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھٹنے کو ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور رگوں میں خوب جہاں پانی پہنچ جاتا ہے اور ٹھنڈ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں کتنا بڑا علم بچے کو حاصل ہو رہا ہے، اور بچپن سے یہ دعائیں سکھانا۔ تو بہرحال بھائی گھروں کے ماحولوں کو بنانا کہ یہ مسلمانوں کے گھر، وہاں بچوں کی دینی تربیت ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اور گھروں میں بھی یہ ذہن بنانا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان گھروں میں رہنے والوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، ان کی نیتوں اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، اور ان میں جو مشقتیں آئیں گی اس پر اللہ کائنات سے ان وباؤں کو دور فرمائیں گے۔ تو بھئی ہم تو یہ مجمع سارا مبارک ہے، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے عمل کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ داعی ہے، سارے انبیاء دعوت لے کر آئے، اس دعوت سے حق زندہ ہوا، اور حق زندہ ہونے کے سے عالم کا نظام چلا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، اور جس دن اس حق کا وجود ختم ہوگا، اللہ حکومتوں کو، اللہ جو ہے بازاروں کو، اور اللہ جو ہے کارخانوں کو، دنیا اور آسمانوں کو اللہ مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں لغزوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کا آدھا حصہ صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا، اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور وہ سارے صدقہ کر دے، تو اس کے صدقہ کرنے سے اس کا صبح یا شام اللہ کے دین کی آواز لگانے کے لیے لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کے شروع میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، تبوک والے 3 صحابی ٹھہر گئے، ایک تو منافقین ٹھہرے تھے، وہ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اور ایمان میں 3 ٹھہرے تھے، تو ایسی ناراضگی ایسا کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا، ایسی سزا۔ اور فرمایا، وہ کہتے ہیں وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول باتیں، 50 دن کے رونے میں پھر توبہ ان کی قبول ہوئی۔
اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا. پھر بعد میں کچھ اجازت ہوئی کہ کچھ اللہ کے راستے میں جائیں, کچھ ٹھہر جائیں. بہرحال پہلے بھی جو بیمار ہوتے تھے, جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے, وہ رہ جاتے تو ان کے دل میں بھوک اٹھتی تھی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. مردوں نے بھی پوچھا, عورتوں نے بھی پوچھا, اجتماعی طور پر بھی سوال کیا, انفرادی طور پر بھی سوال کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم جو جانے والے ہیں پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے ہمیں بھی ثواب ایسا ملے جیسا ان کو ملا ہے؟ کوئی نفلی عبادت ایسی ہے؟ فرائض تو متعین ہے, وہ تو کر ہی رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بتاؤ, جب وہ نکلے ہیں اس وقت سے تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو, اور وہ جو نکلے ہیں اس وقت سے تم روزہ شروع کر دو, اور جب تک واپس نہ آئے تم جو ہے روزے سے رہو. کیا یہ کر سکتے ہو؟ وہ سفر تو دنوں کے ہوتے تھے, ہفتوں کے ہوتے تھے, مہینوں کے بھی ہوتے تھے. اے اللہ کے رسول, یہ انسان کیسے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھے اور ایسے نماز میں مشغول رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے. 10ویں حصے کو تم نہیں پہنچ سکتے. فرمایا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا, اللہ کے راستے میں نکل کر, کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, امت مسلمہ کے لیے نہیں, پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے. فرمایا ایک شخص ہے جس کو رمضان شریف میں بیت اللہ اور حرم کی حاضری ملی, 27ویں رات کا اس کو موقع ملا, حجر اسود کے سامنے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا, اور یہ جو ہے رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. حرم کی نماز 1 لاکھ نماز کے برابر, اور پھر رمضان میں 70 گنا اور بڑھا دیے جاتے ہیں, اور پھر لیلۃ القدر میں وہ تو 1000 مہینوں کے برابر ہے. یہ سارے اجر وہ نماز پڑھ رہا ہے. کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی اس کو فضیلت ملی ہے. لیکن ایک اللہ کے راستے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور اندھیری رات میں میدان میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک کیسے پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی ساری عبادت سے کہیں افضل ہے. اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن اس کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا, یہ پہلا لشکر تھا جو روم کی ٹکر لینے کے لیے حضور نے نکالا, کیونکہ حضور کے قاصد کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے 3000 کا لشکر بنایا, اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو, زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور محبوب تھے, کہا یہ جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے. اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضور کے سگے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب جو بالکل نوجوان تھے, 28-30 سال کی عمر تھی, یہ اللہ کے راستے میں یہ آگے بڑھیں گے, اور اگر یہ امیر بن جائیں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے, اور اپنے رواحہ بھی امیر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی جے مشورے سے امیر بنا لیں. اب جماعت تیار ہوئی, حضور نے روانہ کیا, جمعے کا دن تھا. ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی, مسجد نبوی اور جمعے کی نماز جو آخری نماز ہوگی اور حضور کے پیچھے آپ کا خطبہ, تو کیوں نہ میں آخری جمعہ زندگی کا حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں. اور جماعت روانہ ہو گئی, جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے. کیسی اچھی نیت تھی, کتنا بڑا عمل تھا. اللہ کے رسول نے نماز کو پورا کیا. جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے, اے ابن رواحہ, تمہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا, تم کیوں رک گئے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا, لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, جمعے کا دن تھا, شہید ہونا ہے, آپ کے پیچھے جمعہ کی فضیلت حاصل کر لوں. آپ کا دیدار, آپ کا خطبہ, آپ کے پیچھے جمعہ, آپ کی مسجد, یہ سارے فضائل ہیں. تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا, کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے. جی ہاں, کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہوئی. یا رسول اللہ, سواری سامنے ہے, سوار ہوں گا, تیز دوڑوں گا, رات تک ٹھکانے وہاں اپنی جماعت کے پاس جا کر مل جاؤں گا, سارا سفر اسی کے مطابق ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ جو اعمال تم نے کیے یہ تو تم نے کر لیے, اور جو تمہارے ساتھی وہ ان اعمال کو نہ کر سکے, اور اس پر مزید ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے. تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں, تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا
ما ادرکت غدوتہم، عمر تھوڑی ہے اس امت کی، لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی، کتنی بڑا قیمتی بنایا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ فرمایا اس میں تو ہر چیز کا ثواب، تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے، بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے، ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے۔ پیاس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں کہ یہ ہمارے فضاؤں کے غباریں غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے، اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے اوپر مشک کو ڈالیں گے۔ یہ اللہ کے راستے کے غبار کی قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا نفیس سے وہ الگ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی۔ لشکر جا رہا تھا، ایک ذمہ دار تھے، تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے، باقی سواریوں پر تھے۔ فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات دھواں بھی نہیں لگنے دیں گے۔ اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے، اور ادھر سے کہا او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے، پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے۔ سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کی غبار پڑے۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل۔ اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جانا ہو، جی ہاں لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، وہاں بس اڈے تک جانا یہ پیدل جانا، اصل نقل و حرکت پیدل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے وہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے، لکھ کر طلبہ کو دیتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پر سواری کر۔ تو کیا کرتے تھے وہ کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا، تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے۔ یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی یہ تراشے قلم جو ہے وہ اس کی جہاں کھس جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا لی جاتی ہے، جب تک قلم پکڑنے کے لیے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے۔ اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے، گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے۔ تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا ایک مجموعہ بن گیا۔ اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ اس لیے اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور جن جن علاقوں میں پھرا جاتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو، اور تم پر اطاعت لازمی ہے اور عمومیت کو لازم پکڑو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا، ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے،
مسجد کے کام دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں، ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو، اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے اطاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں۔ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز، خوبصورت آواز کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس لیے اجتماعیت، جماعتیں بنا کر، ابھی 12 کی جماعتیں، اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے، مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب۔ اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے، سب اللہ کے لیے جمع ہے۔ اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے تھے، 2 3 کی، تاکہ چند سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں، سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں بڑھنے کی، صفات میں بڑھنے کی، وقت کو بڑھانے کی، جی ہاں، اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی۔ یہ دعوت تو ہمارا جزو جان ہے، ہماری غذا ہے، دعوت تو ہماری تربیت کرنے والی ہے، اور وہی خدمت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں اللہ کا رسول، تمہارا سردار، میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے ہیں، کیوں کہ نکلتے نکلتے 9، 8، 8:30، 9، جو آج کل تو یہ وقت ہے، یہ وقت ہو جائے گا، سورج اوپر ہوگا، ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور صحرا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا، وہ تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، تو اس ریت میں، اس گرمی میں چلنا، وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں، وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور جہاں چٹانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے تھے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں، اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو راستے کا خرچہ، کرایہ، ایک طرف کا کھانا، یہ 2 یا 3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں، اور 2 ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہی کریں، اور جماعت کے 2 ساتھی بن جائیں، اور 2 ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں، اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں۔ اور بھائی سیکھنے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں، کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تو عمل بنتا نہیں۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ تو بھئی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئے گی، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ، جاندار عمل ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں۔ لا اجر لمن لا حسبت لہ، کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر، چلو جو عذاب ہے فریضہ ٹل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے، وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں، کوئی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، کیسے شوق سے جاتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے عمل کے لیے نکلیں۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا، اور پھر علماء، اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ، کہ جہالت کے ساتھ عبادت، یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے، انسان کیا کچھ کر جاتا ہے۔ اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا، اور اخلاص، اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا۔
اس لیے بھائی 6 صفات کو سیکھنا اور 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ ہماری تعلیم، ہماری نمازیں، ہمارے گشت، یہ 6 صفات اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو، اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں۔ اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اس راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے۔ بس میں سوار ہوں تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ ایک سفر کی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، او اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وادع عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، نئے ساتھی ہیں ان سے دہروا لیں، پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں۔ یہ تو ہمارا دین ایسا ہے، یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے۔ اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پخانا، پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھائے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، اور جو ہے دعا کے اس سے پہلے دعا اور نکل کر دعا، اور پاکی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے۔ تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی، ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی، اور یہ اعمال جو ہے فضاؤں پر اثر ڈالیں گے۔ اس لیے سوار ہونا دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں، تو پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ، یہ استغفار والی دعا، وہ دعا پڑھ لیں، اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور بھائی نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات، اس کلمے کو درست کیا جائے، اور ایمان مفصل، ایمان مجمل کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد بھائی وضو اور نماز، اس کے احکام کو سیکھ لیے جائیں، کیونکہ یہ تو 5 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد 6 نمبروں کو سیکھا جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب، انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے، جی ہاں، متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے، بیان کن آداب سے کرنا ہے، تعلیم میں کن آداب سے، ان آداب کو سیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا، میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے۔ اس لیے فرمایا، ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں، اے عرب کے باسیوں اور صحراؤں کے رہنے والوں، اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے، تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا۔ دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے اصولوں طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے۔ اللہ نے اس وعدے کو چند ہی سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا، آذربائیجان، آرمینیا تک، اور کہاں منگولیا تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت لے کر اٹھے، اس دین کو عام کیا، اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھتے سکھاتے جانا ہے۔ بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا۔ اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی جس درجے کا ٹکٹ لیا، ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں، اور اسی درجے میں ہم بیٹھیں، اس سے بڑے والے درجے میں نہ بیٹھے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور وہی آداب کے ساتھ بیٹھے، اور جو ہے گاڑی میں بھی نماز کا اہتمام باوضو رہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر آدار لگے ہوئے ہیں تو پانی کا انتظام ہو، وضو کر کے جو نماز کا وقت آیا، اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے اور یقین ہے کہ 10-12 منٹ رکے گی، وضو پہلے سے اذان دے کر بعد جماعت نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک، ورنہ گاڑی ہی میں، بعض گاڑیوں میں تو ماشاءاللہ جگہ ڈبہ بھی ہوتا ہے،
بعض گاڑیوں میں دروازے کے پاس جگہ 3 ساتھی یہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور پھر 2 کی سے جوڑی ہو. سب سے پہلے ہم نے اللہ چند کام کرنے کے ہیں وہ زیادہ کرنے ہیں. سب سے پہلے تو دعوت کو ہم نے چلانا ہے تاکہ ہمارا مزاج داعیانہ بن جائے. اور دوسرا بھائی ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل جیسے عرض کیا گیا. تیسرا نمازوں کو بنانا، عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا. اور چوتھا خدمت کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ جد دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اشراف سے بچانا. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنا جان و مال لے کر نکلے ہیں. لوگ ہمارا استقبال کریں، لوگ ہمیں کھانے پیش کریں، یہ بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے، کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اور سب کو اللہ نے دیا ہے. وہی اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا. اور اگر مجاہدہ اور قربانی آئے گی تو ہم اس کو برداشت کریں گے. کہ سر کا درد انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے برداشت کر لے، صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اشراف دل میں خیال آئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور زبان سے سوال کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بھائی اسراف کہ جو ہے بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا، پانی میں اسراف کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور جو ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا. اور بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اے اللہ ہمارا ہر سانس کتنا قیمتی تھا، کیسے ہم نے غفلت میں گزارا، پچھلا نقصان کر دیا. اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. بقیہ زندگی جو گھروں کو جانے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ان کا وقت کیونکہ کروڑوں گنا قیمت والا بن گیا، اس لیے یہ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کو چھوڑ دے. غفلتی سے انسان پھر گناہوں میں پڑتا ہے اور شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے. غافل دل کو دیکھ کر کہتا غافل دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یا اللہ کہہ رہا ہے. ابھی دعا ہم مانگیں گے اور دل کہیں اور غافل ہے تو اس غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے بھائی کچھ کام زیادہ کرنے کے ہیں، ان میں لگنا ہے، کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے، کچھ کاموں کو کم کرنا ہے. کھانے میں ہمارا وقت اور کھانے کی بہتات، کھانے کو کم کرنا، لیکن کم اتنا بھی نہیں کیا جائے کہ کمزوری آ جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب مشقت کا سفر ہو اور جو ہے وہ گرمی خوب زیادہ ہو تو پھر روزے کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. بلکہ جن نے روزہ رکھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکے اور جو نے روزہ نہ رکھا انہوں نے ان کی خدمت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو یہ جو افطار کرنے والے ہیں یہ روزہ رکھنے والوں کے اجر کو بھی لے گئے. اس لیے بھائی کھانا کم، تھوڑا سا کم کریں. سونا کم، یا سونے کا بھی نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم تو سارا دن محنت میں لگے، عشاء سے پہلے سو مت. یہ حدیث کا حکم ہے تاکہ عشاء کی نماز وقت مستحب سے نہ نکل جائے اور کبھی فوت نہ ہو جائے. سارا دن گشت کی ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی. ہاں دین کی بات ہو، گشت کرنا ہو تو وہ تو کرنا ہے لیکن دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن پھر بھی بھائی عشاء کے بعد تو یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے ہم سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. نیند اللہ نے بنائی ہے اور تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے. صحت مند لوگ جب سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے. اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں. اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے. اور وہ سب سے چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا، دعوت اور دعا یہ ہمارے اس کام میں سب سے بڑی 2 محنتیں ہیں. سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت
انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں، علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا، اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا۔ حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی، حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو مسلسل سمندر میں تیرنا ہے اور دعوت دینا ہے، اور تو آپ دن کو میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا وقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اب کھڑے ہوئیے۔ شروع میں تہجد کی نماز تھی سب سے پہلے، اور یہ حکم تھا کہ رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو اور تھوڑا سا سو جاؤ، اس لیے حضور ساری رات جاگتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ لوگوں کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے، کیونکہ بھی اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو اس لیے بھائی تہجد کا بھی اہتمام، تہجد کا بھی اہتمام۔ تو دعوت اور دعا دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح ہم جماعتوں میں نکلے، جہاں جماعتوں کی تشکیل ہے تو ساتھیوں کو وہاں کے حالات پہلے بتا دیے جائیں، تاکہ یہیں سے فکر اور دعا۔ اب وہاں کے حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ وہاں کے لوگ دین پر چلنے میں، دین کی دعوت دینے میں، مطلب اور جو مسجدوں میں آنے میں کس سطح پر ہیں، تاکہ ہم دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، اور پھر ہر مسلمان کو دین میں آگے بڑھائیں۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں کی طرف لائیں، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کو تعلیم میں بیٹھنے والا بنائیں، تعلیم میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں، اور پوری انسانیت کو مسلمانوں کو یہ بتانا ہے ان کی ذمہ داری کا احساس۔ نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر نکلنے والے کی زندگی پاکیزہ بن جائے، اور جہاں جہاں جا رہے ہر مسلمان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، جی ہاں، اللہ کے احکام والی بن جائے، اور دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر یہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ معلومات تو بہت ہیں، کس کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے، کون مسلمان نہیں جانتا کہ یہ اذان اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے، لیکن نہیں آتے۔ علم تو ہے لیکن دین پر چلنے کی استعداد اور شوق نہیں ہے، دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ جیسے وہ بیمار اتنا بیمار ہو گیا کہ بیچارے کو نیند بھی نہیں آتی اور بھوک بھی نہیں لگتی اور چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن جب صحیح طبیب اس کا علاج کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو بھوک لگنا شروع ہو گئی، پہلے تو اچھے کھانے کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ابکائی آتی تھی، جسم کمزور پہ کمزور ہو گیا تھا، نیند اڑ گئی تھی، بس چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، کروٹیں بھی مشکل سے بدل رہے ہیں، لیکن جب علاج صحیح ہوا تو سب سے پہلے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے، پتہ لگ رہا ہے، اب کھانا یہ پتہ لگا اس سے صحت مل رہی ہے، اور جب کھانا کھانا شروع کیا تو نیند بھی آنا شروع ہو گئی، اور جب نیند آنا شروع ہوئی تو اٹھ کر چلنے کی استعداد بھی پیدا ہو گئی، اور پھر آگے وہ صحت مند بن کر کیا کچھ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کا احساس ہوگا اور اپنی پچھلی زندگی کی غفلت پر رونا آئے گا۔ یہ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے، توبہ پچھلی خطاؤں سے معافی مانگنا ہونا تو سب سے پہلے توبہ کا، اور پھر عبادات پر مسلمان آئے گا، اور پھر دین کی محنت کرنے والا بنے گا۔ نکلنے کا اور لوگوں کو نکالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور دین پر چل کر انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا احساس، ذمہ داری کا احساس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ کی زندگی کا مقصد ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت تو اللہ کا کام ہے، سارے نبیوں کا کام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور دعوت میں عام لوگوں کے اپنی زندگی کا بننا اور انسانوں کی جو بقیہ انسانوں کا بننا، غیروں تک اللہ کا پیغام پہنچنا کہ ہر کلمہ یہ اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ایک ایسا عہد ہے، اللہ سے ایک ایسا وعدہ ہے کہ اللہ اس وعدے سے خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں ایمان والے تیری جان اور مال کو تو میں نے خرید لیا، اب میرے دین کے پھیلانے کے لیے تم اپنی جان مال لگاؤ اور میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اس لیے بھائی ان اعمال کے ساتھ ہم نے
جب بستی آئے تو بستی سے پہلے رک جائیں، سارے ساتھیوں کو جمع کر لیں اور جمع کر کے نیت کی تجدید کراتے رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کس لیے ہے۔ ہاں، یہ مقصد ہمارے سامنے رہے، پورا عالم اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس کی نیت ہوگی تو اسی کے مطابق ہماری تربیت بھی ہوگی اور ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ الحمدللہ یہ محنت ہر ایک 6 روزے کے لیے نکلے، 40 دن کے لیے نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے، 7 مہینے کی استعداد پیدا ہوئی، اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ آج کراچی پورا شہر اس میدان میں انہی دعوت والے اعمال کی وجہ سے 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے اور آج اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے اس دعوت حق کی۔ اس لیے تو ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد، وہ لوگ جو اب بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی بھائی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ اور پھر بتانا کہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، اس گاؤں کی طرف آنے کا مقصد یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کیسے یعنی یہ ان کی زندگی پاکیزہ بن جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، نبی کی محنت کرنے والے بن جائیں، ہر گھر پر اللہ کی رحمت اترے، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی سنیں گے کہ بھئی اس زمانے میں یہ کتنے ہمارے بڑے ہمدرد فرقہ ہیں، اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اور آنسو بہا کر اور رونے کی شکل بنا کر ان بستی والوں کے لیے دعا کریں گے تو جو بستی والے شریک ہوئے ہیں وہ ہمارے مقصد کو پہچان کر ہم سے پہلے پیغام پہنچائیں گے۔ اور بھئی راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے، جب دنیا کی چیزوں اور زہریلا تیر ہے، جب دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے اور غفلت والی عبادت اور دعا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت لا کر داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اگر ہمارے جنہیں ہم جماعت گئے ہیں تو اگر وہاں کے پرانے ساتھیوں کو پہلے سے اطلاع مل جائے کہ اس وقت ہم جہاں 9 بجے 10 بجے ہماری جماعت پہنچے گی تو بھی کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی، وہ ساتھی پہلے سے استقبال میں ہوں گے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے آداب، بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر بائیں پاؤں پر جوتے پر رکھ لیا جائے، بائیں پاؤں سے جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیا جائے اور دائیں جوتے سے پاؤں نکال کر مسجد میں رکھ لیا جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کہ جتنی دیر مسجد میں رہنا ہے اتنی دیر اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ ایک رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور مسجد میں جب جائیں انسان ہر وقت جو ہے وہ مسجد کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے کہ ویسے اپنے ٹھکانوں سے روانہ ہو، اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلے یا جس سفر میں بھی جائیں۔ حضور کی سنت ہے کہ 2 رکعت نماز گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر میں یا جس ٹھکانے سے نکل رہے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں۔ اسی طرح جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ الحاجہ، سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کر کے ساری جماعت جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، اس میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، پھر اللہ سے مانگے اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ہماری سیدھی سادی بات کو اور ہماری اس دعوت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، اے اللہ یہ ہمارا کمائی ہے آخرت کی، اے اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اپنے بستروں کو اگر کوئی مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ ہے جو جماعت والوں کے لیے ہے تو سامان کھانے پینے کا بستر کا وہاں رکھا جائے، اعمال مسجد میں کیے جائیں، اگر نہیں ہے تو مسجد میں ایک کونے میں بستروں کو مرتب کر کے کہ ہر آنے والا سمجھے کہ سلیقے والے لوگ ہیں، چادر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ خدمت کا سامان، یہ گیس کے چولہے یا مٹی کے تیل کے چولہے اور پیاز اور لہسن بدبودار چیز کو مسجد میں لے کر نہ جایا جائے، یہ اللہ کے گھر ہیں، ہر وقت فرشتے اس میں اترتے ہیں، انسان بھی بدبو کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ یہ کس چیز کا مجموعہ ہے، فرشتے تو نور سے بنے ہوئے، ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تہجد کی نماز پڑھیں مسواک سے